إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ایمانیات کا ایک بنیادی حصہ یہ بھی ہے کہ ہمارا دین اسلام سراپا پیار و محبت کا دین ہے، اخوت و بھائی چارگی کا دین ہے، اتحاد اور اتفاق کا درس دینے والا دین ہے. عداوت، نفرت، جلن، بغض سے اسلام کو سخت گھن آتی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جلے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر بھنے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر کے حسد کرے، اسلام قطعاً برداشت نہیں کرتا. اسی لیے مسلمانوں کے اندر اتحاد رہے، مسلمانوں کے اندر اتفاق رہے، مسلمانوں کے اندر پیار و محبت رہے، شفقت کا، اخوت کا جذبہ رہے. اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. اور قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہیں. ایک بھی کوئی حکم، ایک بھی کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے جس سے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہو. اسلام سراپا دلوں کے جوڑنے کا کام کرتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلم محلوں کا خاص طور سے اگر جائزہ لیں تو صبح شام، رات دن، ہر دن، آئے دن مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، مار پیٹ اتنے زوروں کے ساتھ چل رہے ہیں کہ لگتا نہیں کہ 12 بجے رات ہے یا 12 بجے دن ہے. اور چاہے لیڈیز ہو، چاہے جینٹس ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، ہر علاقے میں آپ چلے جائیے خاص طور سے مسلمان ہو کے تو آپ کو کان پہ انگلیاں رکھنی پڑیں گی کہ کیسی کیسی گالیاں، کیسی کیسی بھدے الفاظ، کیسے کیسے گھناؤنے الفاظ کلمہ پڑھنے والے زبان سے نکل رہے ہیں. اور یہی نہیں میرے بھائیوں، یہ کوئی اچنبھے والی چیز نہیں ہے. یعنی ایک ساتھ رہنا، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک ساتھ لین دین کرنا، باہمی تعلقات قائم رکھنے کی وجہ سے اختلافات ہو سکتے ہیں. ہمارے درمیان، آپ کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. صحابہ کرام کے اندر بھی غلط فہمیاں تھیں، لیکن وہ غلط فہمیوں کا ازالہ، افواہوں کا ازالہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی غلط فہمی، ایک ہلکی سی چنگاری بنتی ہے اور
اس کے بعد وہ شعلہ بنتا ہے، شعلہ بنتے بنتے ایک بار دھڑاک سے دکتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ آنن فانن 2 لاشیں ادھر، 2 لاشیں ادھر، 4 لاشیں ادھر، یہ سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں جہاں جہاں مسلم آبادی ہے یہ حالت ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے ہاں اختلافات، غلط فہمیاں اتنا زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اتنا زیادہ اوپر چڑھ جاتی ہیں کہ 2 خاندان آپس میں آنن فانن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک یعنی بچے یتیم جیسے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان فوراً طلاق، دوستوں میں ہمیشہ کے لیے فوراً جدائی، ذرہ برابر سنجیدگی کے نام کی کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ایسے ماحول میں مسلمانوں کی لڑائی میں، مسلمانوں کی جھگڑوں میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے ہم کو پتہ نہیں ہے، دوسرے مسلمانوں کو کیا ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے وہ پتہ نہیں ہے۔ جب وہ پتہ نہیں ہے تو ہم کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ 2 مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو ہم کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ بہت تکلیف دہ بات ہے، بہت ہی افسردہ والی بات ہے۔ لگتا نہیں ہے کہ یہ مسلمان وہی ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دنیا کے سارے مسلمان ایسے ہیں جیسے ایک جسم کے الگ الگ پارٹ، ایک جسم کے الگ الگ پارٹ، ہاتھ، پیر، کان، ناک، دل، دماغ۔ جیسے پیر کے اندر زخم ہو جائے، پیر کے اندر مچھر کاٹے تو پورے بدن کے اندر زلزلہ طاری ہو جاتا، بخار آ جاتا ہے۔ ہر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو اس کی تکلیف اور اس کا چبھن کا احساس ہوتا ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں کہا تھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ تو ایسے موقع پہ مسلمانوں کے جھگڑوں میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ سے اسی عنوان پہ گفتگو کرنے کے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، مسلمانوں کے جھگڑوں میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت بڑا میٹر ہے، یہ ہلکا پھلکا کام نہیں مسلمانوں کا لڑ جانا آپس میں اور اس کے بعد دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری۔ ایسا نہیں کچھ لوگ کر دو چلے گا، نہیں میرے بھائی، بہت اہم ذمہ داری۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہماری اور آپ کی رہنمائی کیا ہے، ہماری اور آپ کی اس بات کی طرف رہنمائی کیا ہے کہ اگر مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہو، گالی گلوچ ہو، اختلافات ہو تو کرنا کیا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں، پہلے ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر جب نہیں، اذا نہیں ہے، اب وہ عربی باریکیاں اللہ رب العالمین کے کلام کی الگ ہی ہے، اذا نہیں بلکہ ان ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنوں کی 2 جماعتیں یا 2 مومن آپس میں کبھی اقتتلوا، قتال پر آ جائیں، قتل و غارت گری پر آ جائیں، لڑائی جھگڑے پر آ جائیں، مار پیٹ پر آ جائیں، تو وہ ان لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جو اس لڑائی میں شریک نہیں ہے، جو اس لڑائی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ 2 مسلمان لڑ رہے ہیں، 2 خاندان لڑ رہے ہیں، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، باپ بیٹے لڑ رہے ہیں، ماں بیٹی لڑ رہی ہے، 2 پڑوسی لڑ رہے ہیں، 2 ملک لڑ رہے ہیں، 2 خاندان لڑ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جو اس لڑائی کے اندر مبتلا نہیں ہے، جو اس لڑائی کے شکار نہیں ہے، جن کا اس لڑائی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ذمہ داری بنتی ہے کہ صلح کرا دیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان 2 لڑائی جھگڑا کرنے والوں میں صلح کرانا یہ ہر اس آدمی کی ذمہ داری ہے جو آدمی اس لڑائی جھگڑے کو دیکھتا ہے، لڑائی جھگڑے کی خبر اس تک پہنچ چکی ہے اور وہ لڑائی جھگڑے کو ختم کرا کے صلح صفائی کے ذریعے سے اختلافات کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جتنی کوشش کر سکتا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، 2 لڑائی کرنے والے مسلمانوں کے بیچ میں تیسرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دونوں کے اندر صلح کرانے کی پوری کوشش کرے جتنا اس کے پاس طاقت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کی ہماری اور آپ کی ذمہ داری دیا ہے۔ تماشا دیکھنا اور واہ واہی لوٹنا اور اس کے بعد اس کو بھڑکانا یہ ذرہ برابر میرے بھائیو ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آرڈر دیا ہے، امپریٹو سینٹنس ہے، امر کا سیگا ہے، اور امر کا سیگا یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تیسرے کو پتا ہے یہ دونوں لڑ رہے ہیں اور صرف تماشا دیکھ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے،
पाप मोल ले रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों को तोड़ रहा है। अल्लाह ने क्या कहा, जब देखो दो मुसलमान लड़ रहे हैं तो सुलह कराने की कोशिश करो, और वो आदमी बैठ करके देख रहा है। देखना अगर जुर्म है, देखना अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों को तोड़ना है, तो आप सोच सकते हैं कि जो हमारा किरदार हो रहा है, जो हम अदा कर रहे हैं, क्या अदा कर रहे हैं? दो भाई आपस में थोड़ा सा लड़ झगड़ करके अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन तमाशाबीन, तमाशा देखने वाले, भीड़ लगने वाले क्या करते हैं? करते क्या है? अरे तू हार गया, तू कमजोर पड़ गया, अरे हम लोग इतना है ना, जरा यानी जहां आग लगती इख्तलाफात की, जहां लड़ाई झगड़े की आग लगती है, तो हमारी जिम्मेदारी ये थी हम पानी डालें, हम उस आग को बुझाने की कोशिश करें जितना कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? पेट्रोल ला के डाल देते हैं, पेट्रोल डाल देते हैं। अगर आप देखें, ये यानी ज़हनी चीज़ है, और ये बिल्कुल फितरी चीज़ है कि अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है, कितना देर लड़ेंगे? कितना देर तक ये हाथापाई करेंगे? दो लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं ना, तो थोड़ा मोड़ा लड़ भिड़ करके भाग जाएंगे। लेकिन अगर देखने वालों की तादाद बढ़ जाए और कुछ उधर से हाँ डरना नहीं, और हम क्या करते हैं? पीछे से पत्थर देते हैं, पीछे से क्या देते हैं? और सामान देते हैं। अरे डरने, हमारे घर में है, डरना नहीं, हम पैसा देते हैं, कोई मार ले, लड़ाई झगड़ा कर ले, कुछ भी कर ले, बाद में हम देख लेंगे, कोर्ट कचहरी अपना है, चौकी अपना है, पुलिस में हमारा अच्छा खासा सेटिंग है। इस तरह का हम लड़ाई झगड़े के टाइम पे अपना गंदा किरदार और घटिया किरदार अदा करते हैं। मेरे भाइयों, ये एक मुसलमान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतहाई घिनौना जुर्म करार दिया है कि आदमी लड़ाई झगड़ा देख करके उस पर तमाशाबीनी करे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाया है कि लड़ाई झगड़ा को सुलह के जरिए से उसको खत्म करना चाहिए। सुलह का मतलब क्या होता है? सुलह का मतलब आमतौर से कहा जाता है लड़ाई झगड़ा खत्म कर देना, लेकिन अरबी में सुलह का मतलब लड़ाई झगड़ा खत्म कर देना नहीं होता है। सुलह अरबी ज़बान के अंदर या इस्लामी शरीयत के अंदर सुलह का मतलब ये होता है कि उस इख्तलाफ को ख़त्म कर देना, इख्तलाफ के उस सबब और उस रीज़न को ख़त्म कर देना जिसकी वजह से दो भाइयों के अंदर लड़ाई पैदा हुई है। दोनों सहमत हो जाएं, दोनों एग्री हो जाएं। ऐसा नहीं कि एक ताकतवर और एक कमज़ोर दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हम क्या करते हैं? ये ताकत वाला है, ये पहुंचेला आदमी है, इससे हमको बहुत फायदा वाबस्ता है, तो हम क्या करते हैं? कमजोर को दबाते हैं, और पावर वाला पहले उसके पास पावर होता है, बड़ा आदमी पहले से बड़ा होता है, और दूसरे हम जैसे लोग जाके उसको और बड़ा बना देते हैं। कमजोर आदमी बेचारा वैसे ढीला होता है, वैसे बेबस होता है, कहता है एक ताकत, दो ताकत मिल गई तो भाई हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये सुलह नहीं हुआ मेरे भाइयों। दबा करके, किसी का हक तलफी करके, किसी के ऊपर प्रेशर डाल करके, दबाव डाल करके अगर आदमी आप लड़ाई झगड़ा खत्म करते हैं तो इसका नाम सुलह नहीं है। सुलह का मतलब ये है कि जो गलत कर रहा है उसको उसकी गलती से रोका जाए, जो जुल्म कर रहा है उसको जुल्म से रोका जाए। और दर हकीकत यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर भाईचारगी का, अखवत का हक करार दिया है। उन सुराखा का जालिमन व मजलूमन, अपने भाई की मदद करो, चाहे जालिम हो चाहे मजलूम हो, चाहे तुम्हारा भाई जुल्म करने वाला हो। भाई वो सगा भाई मुराद नहीं है, इस्लामी भाई मुराद है। अब अगर सगा भाई भी मुसलमान है तो इस्लामी वो भी भाई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते उन सुरखा का जालिमन व मजलूमन, हर हालत में लड़ाई झगड़ा देखने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने भाई की मदद करे, चाहे वो जालिम हो चाहे मजलूम हो। साहबे कराम सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिम है, मजलूम है तो समझ में आ रहा है, मजलूम है तो उसकी हम मदद करें, मतलब उसकी हिम्मत अफजाई करें या उसका सपोर्ट बने, उसके जरिए से कोई तरीका इख्तियार करें। लेकिन अल्लाह के रसूल जालिम है तो उसकी क्या हम मदद करेंगे? वो तो खुद पहले से ताकतवर है, पहले से वो जुल्म ज्यादती करने वाला, उसकी क्या मदद करें? क्या उसके जुल्म को और बढ़ावा दें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं, जालिम की मदद ये है कि उसका हाथ पकड़ लो। जालिम की मदद ये है, जालिम भाई की मदद ये है कि अगर तुम्हारे हाथ में ताकत है तो जालिम भाई का हाथ पकड़ लो। वक्ती तौर पे तुमको बुरा भला कहेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका शुक्रिया अदा करेगा। वो शुक्रिया अदा करे या ना करे, रब्बुल आलमीन का हुक्म यही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे इस किरदार से खुश हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी बताई है कि अगर जब भी लड़ाई झगड़ा देखें, जब भी इख्तलाफात देखें, तो उन इख्तलाफात को हवा ना दें, उस पर डीजल पेट्रोल डालने का काम ना करें। ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे समाज तबाही के दाने
پہ پہنچ جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے پورا معاشرہ، بلکہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ ہم معاملے کو الجھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ کتنا بڑا کام ہے صلح کرانا، دو لڑنے والے بھائیوں میں، دو لڑنے والی بہنوں میں، دو لڑنے والے پڑوسیوں میں، دو لڑنے والے خاندانوں میں، میاں بیوی میں صلح کرانے کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ کس کا درجہ دیا ہے؟ روزہ عبادت ہے، صدقہ کرنا عبادت ہے، سب جانتے ہیں۔ کیا صلح کرنا بھی عبادت ہے؟ ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں صلح کرانا بھی عبادت ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ، یہ اکثر لوگ نا جو خفیہ باتیں کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، چھپ چھپا کے جو بات کرتے ہیں نا، اکثر چھپ چھپا کے بات کرنے والوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے، خیر نہیں ہوتا ہے اکثریت کا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو لوگ چھپ چھپا کے باتیں کرتے ہیں نا، ان کے باتوں کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں الا من امر بصدقۃ، ان چھپ چھپائی باتوں میں، خفیہ سرگوشی کرنے میں اگر کوئی آدمی کسی کو صدقہ کرنے کی تلقین کرتا ہے، دیکھ ہمارا دوست ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اس کے گھر پہ فاقہ پڑ رہا ہے، اس کے کھانے کے لیے نہیں ہے، اس کو کوئی کمانے والا نہیں ہے، چلو یار ہم دونوں مل کر کے اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کوئی کسی کو الا من امر بصدقۃ، کوئی صدقہ کرنے کی سرگوشی کر رہا ہے، صدقہ دینے کا حکم کی سرگوشی کر رہا ہے، یا کوئی اور بھلائی کا حکم دے رہا ہے، اذان ہو گئی چلو نماز پڑھنے کے لیے، دھیرے دھیرے سرگوشی کر رہا ہے، بھلائی کرنے کی سرگوشی کر رہا ہے، او اصلاحم بین الناس، یا لوگوں میں اصلاح کرنے کی، لوگوں میں صلح کرنے کی سرگوشی کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین بیان فرمایا یہ بھی اس کے اندر خیر ہے۔ جیسے صدقہ دینے کا حکم دینا، صدقہ ادا کرنے کا حکم دینا خیر ہے، اسی طرح بھلائی کی طرف دعوت دینا یہ بھی نیکی ہے۔ ایسے ہی بھائیوں میں، لوگوں میں، مسلمانوں میں اصلاح کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے سرگوشی کرنا یہ بھی خیر کا کام ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو آدمی ان تینوں کاموں کو، تین کام تو صرف لفظ کے اعتبار سے ہے، معروف کے اندر پورا دین آ جاتا ہے، کسی بھی نیکی کرنے کا حکم دے، نیکی کی سرگوشی کرے، تو جو آدمی اس طرح کی سرگوشی کرے، اصلاح کرنے کی، لوگوں میں صلح صفائی کرنے کے لیے آپس میں گفتگو کرے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور اس کام کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی اگر چاہے، ہم عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے نا۔ تو اگر ہم سرگوشی کر رہے ہیں، چلو بھائی دو بھائی لڑ رہے ہیں، دو لوگ لڑ رہے ہیں، دو مسلمان لڑ رہے ہیں، ان کی صلح صفائی کی اگر ہم باتیں کرتے ہیں اور اس کا ہمارا بات کرنے کا مقصد اللہ راضی ہو جائے، دو بھائیوں کا دل تو جڑ ہی جائے گا، دو بھائی تو آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہنے لگ جائیں گے، یہ تو فائدہ ہے۔ ہمارا فائدہ اس میں یہ ہوگا، دو خاندانوں کو ملا دیں گے تو ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا کہ اللہ نے صلح کرانے کا حکم دیا تھا، اس کے حکم پر عمل کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا جو آدمی ایسا کرے گا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، بہت جلد ہم ان کو بڑا اجر دیں گے، بڑا بدلہ دیں گے، بڑا ثواب دیں گے۔ دنیا کے اندر بھی فَسَوْفَ کا لفظ بتا رہے ہیں جلدی ملنے والا ہے، مرنے سے پہلے اس کا بہترین صلہ، بہترین بدلہ ہماری اپنی زندگی میں، ہماری اپنی فیملی کی زندگی میں، ہمارے کاروبار میں، اس کا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ گویا جیسے صدقہ دینا، جیسے اور بھلائی کا حکم دینا یہ عبادت ہے، ایسے لوگوں کے درمیان صلح کرانا بھی عبادت ہے۔ ایک اور حدیث سن لیں، اس سے بڑھ کر قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک حدیث کے اندر اس کی فضیلت اتنا زیادہ بیان کر دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، میرے صحابہ کیا میں تم کو ایک نماز کے ثواب سے بڑا ثواب پانے والا کوئی عمل بتاؤں؟ روزہ رکھنے کے ثواب سے زیادہ ثواب پانے والا کوئی عمل نہ بتا دوں؟ میرے صحابہ کیا صدقہ دینے کا جو ثواب ہے، صدقہ دینے سے جو اللہ رب العالمین کے ہاں درجہ ملتا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ کے ہاں جو درجہ ملتا ہے، اسی طرح سے یعنی روزہ رکھنے سے اللہ کے ہاں جو درجہ ملتا ہے، کیا اس درجے کو پانے کے لیے اس سے بہتر میں کوئی عمل نہ بتا دوں؟ الا اخبرکم بافضل، کیا میں افضل ترین
عبادت کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ صحابہ کرام نے پوچھا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیری کیوں کر رہے ہیں؟ بھلا اللہ کے رسول جلدی بتائیں کون سا کام ہے جو نماز سے زیادہ درجے میں بہتر ہے، صدقے سے زیادہ بہتر ہے، اسی طرح سے روزہ سے زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصلاح ذات البین، لوگوں میں صلح کرانا، لوگوں میں کیا کرنا؟ اصلاح ذات البین، لوگوں میں صلح کرا دینا، صلح صفائی کرا کے اختلافات کو ختم کر دینا، دلوں کو جوڑنے کا سبب بن جانا، کوشش کرنا جو لڑ رہے ہیں وہ محبت کے ساتھ محبت کی لڑی میں پرو دیا جائے۔ اگر ایسی آپ کوشش کرتے ہیں تو یہ گویا روزہ نماز کے ثواب سے زیادہ ثواب ہے۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ روزہ نماز چھوڑ دو، یہ کام کرتے رہو، وہ تو فرائض ہے، فرائض تو ادا ہی کرنا میرے بھائیوں۔ نفلی عبادتوں کا جو ثواب ہے یہ علماء کرام نے یہاں بیان کیا، واللہ عالم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ، اسی حدیث کے اندر ہے وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ، اور لوگوں میں فساد ڈال دینا، لوگوں میں لڑائی جھگڑے کی بیج بو دینا، پیار و محبت کے یعنی مٹھاس میں کوئی کھٹی چیز ڈال دینا، میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ دوستوں میں جم رہی ہے ان میں دشمنی پیدا کر دینا، کیا ہے؟ یہ فساد ہے۔ اور کیسا فساد ہے؟ الحالقۃ، یہ تو موڑ دینے والا ہے، جڑ سے کاٹ دینے والا ہے۔ کیا کاٹے گا؟ آپ کے اجر و ثواب کو کاٹ دے گا، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ آپ اگر کسی کے دل کے اندر، دو دوستوں کے دل کے اندر، دو خاندانوں کے دل کے اندر اگر آپ نفرت کی بیج بو رہے ہیں، کل اللہ رب العالمین تمہارے اپنے خاندان کے اندر بیج نفرت کی ڈال دے گا، اور پھر یہاں وہاں بھاگو گے، تم کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملے گا، تم کو اپنی فیملی کے اندر سکون نہیں ملے گا، تم کو اپنی اولاد کے اندر سکون نہیں ملے گا، تم کو اپنی بیوی کے اندر بھی سکون نہیں ملے گا۔ اگر تم دوسروں کے لیے برا چاہو گے تو رب العالمین تمہارے ساتھ ویسا جیسے کا تیسا والا معاملہ کر دے گا میرے بھائیوں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے یار اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانا اتنا زیادہ کون سے امپورٹنٹ کام ہے کہ روزہ نماز صدقہ خیرات سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درجہ دے دیا؟ کیوں میرے بھائیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صلح نہیں کراتے، آپ لڑنے والوں کو اور بھڑکاتے تو کیا نتیجہ نکلتا؟ نہ جانے کتنی جانیں چلی جاتی، لاکھوں کی مال و دولت تباہ ہو جاتے، اور اسی طرح کتنی عزت و آبرو نیلام ہو جاتے۔ لڑائی کرنے سے، دو آدمی کی لڑائی کرنے سے دو خاندان میں لڑائی پھیل جاتی ہے، اور دو خاندان کی لڑائی پھر اور دو قبیلے کے اندر پھیل جاتی ہے، اور پھر برادری اور پھر سماج کے اندر، یہ دور تک اس کے نثر انداز اثرات ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ کتنی جانیں جا سکتی ہیں، کتنے مال تباہ برباد ہو سکتے ہیں، اور کتنے لوگوں کی عزتیں چلی جا سکتی ہیں۔ آپ نے صلح کرایا تو کتنی جانوں کے بچانے کا سبب بنے، کتنی عزتوں کو نیلام ہونے سے بچانے کا سبب بنے، کتنے اربوں خربوں کی دولت بچانے کا سبب بنے۔ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزہ اور زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ سے یہ زیادہ ثواب ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ، آپ نے وہ کام کیا ہے جو آپ کے رحمان کو پسند ہے، شیطان کو سخت ناپسند ہے۔ آپ نے رب کو راضی والا کام کیا ہے، شیطان کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم جانتے ہیں، اشارہ صرف کافی ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے شیطان کو؟ ابلیس تخت بچھاتا ہے پانی پہ، لوگ اپنا اپنا، شیطان کے جو کارندے ہوتے ہیں اپنا اپنا لا کے رپورٹ پیش کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لمبی روایتیں ہیں، اور شیطان آخر میں کہتا ہے، اس اپنے کارندے کی پیٹھ تھپتھپاتا ہے، اگر کسی نے بڑا کام کیا ہے تو تو نے کیا ہے، اور وہ بڑا کام کیا تو نے؟ بڑا کام تو نے کیا ہے، دو میاں بیوی جو پیار و محبت کے ساتھ رہ سکتے تھے، سب سے زیادہ محبت کا جو سرچشمہ تھا، اس سرچشمے کو تو نے کیا کیا؟ بند کر دیا، میاں بیوی کے اندر تو نے جدائی کر دیا، یہ بڑا کام ہے۔ تو گویا شیطان کو خوشی کسے ہوتی ہے؟ جب دو بھائی الگ ہو جائیں، دو میاں بیوی الگ ہو جائیں، دو خاندان الگ ہو جائیں، لڑائی جھگڑا شیطان کو بہت پسند ہے، اور ہمارے اللہ رب العالمین کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے مومن بندے آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہے۔ صلح کرانے والا اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عملی طور سے، پریکٹیکل طور سے نمونہ ہمارے سامنے ایسا پیش کر دیا، اور نمونہ پیش کر کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دور نزدیک، دن رات، اندھیرا اجالا، جیسے پتہ چلتا کہ دو لوگ آپس میں لڑنے والے ہیں، دو قبیلہ آپس میں لڑنے والے ہیں، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جیسے یہ خبر آتی کہ دو لوگوں میں لڑائی ہونے والی ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں تو میں ہو رہی ہے،
تکرار ہو رہی ہے، اب لڑائی تب لڑائی، غلط فہمیوں کی وجہ سے، افواہوں کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا کام چھوڑ دیتے، سارا کام دھام ٹھپ کر دیتے اور دوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا ہے کہ صلح کرانا مسلمانوں کے بیچ میں کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے میرے بھائیوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ، مسجد جانتے ہیں بازو میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس دو لوگ لڑ رہے تھے، خوب تو میں ہو رہی تھی، اور اتنی زور زور سے، ظاہر سی بات ہے جب آدمی غصے میں ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو دیکھیں کیا کیا کتنی آواز ہو جاتی ہے۔ وہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، صحابی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر آواز تیز ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، وہ آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان اقدس تک پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا میرے دو صحابی لڑ رہے ہیں، فوراً آئے۔ وہ لڑ کیا رہے تھے، آپس میں کہہ کیا رہے تھے؟ ایک آدمی تھا جو تھوڑا صاحب حیثیت تھا، اس نے کسی غریب آدمی کو کچھ قرضہ دیا تھا، وقت ہو گیا تھا قرضہ واپس کرنے کا، غریب آدمی قرضہ واپس نہیں کر پا رہا تھا، اب وہ مانگنے آیا یا مسجد میں ملاقات ہو گئی، بھائی میرا قرضہ دے، تو غریب آدمی کہہ رہا ہے بھائی میری استطاعت نہیں ہے، میں کمزور آدمی ہوں، ایک کام کرو قرضہ تھوڑا کم، یعنی 1,00,000 روپیہ آپ نے دیا تھا تو 80,000 لے لیجئے، 20 معاف کر دیجئے یا تھوڑا اور موقع دیجئے، یعنی قرض کے مطالبے میں تھوڑا وہ نرمی طلب کر رہا تھا، ہمارا قرض تھوڑا کم کر دیجئے یا تھوڑا ٹائم دے دیجئے۔ اور سامنے والا باحیثیت آدمی، یعنی جو صاحب حیثیت تھا، وہ قسم کھا کے کہہ رہا تھا واللہ، اللہ کی قسم میں تو یہ کرنے والا نہیں ہوں، مجھے اب بھی چاہیے اور پورا کا پورا چاہیے، اللہ کی قسم میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، تمہارے قرض کو نہ میں کم کر سکتا ہوں اور نہ تم کو ٹائم دے سکتا ہوں، اللہ کی قسم کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ این المتعلی علی اللہ لا یفعل المعروف، وہ کہاں گیا، وہ صاحب کہاں گئے جو کہہ رہے تھے اللہ کی قسم کھا کھا کے لا یفعل المعروف، وہ نیکی کا کام نہیں کریں گے، وہ بھلائی کا کام نہیں کریں گے، بھلائی کا کام نہ کرنے کی اللہ کی قسم کھانے والا کہاں گیا؟ یہ کہا گیا جو کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں ان کے قرضے کو ڈیلے نہیں ہونے دوں گا، ان کے قرضے کو کم نہیں ہونے دوں گا، مجھے اپنا پورا پیسہ چاہیے۔ یہ نیکی کا کام تھا، تھوڑا کم کر دیتے، 1,00,000 کا بجائے 80,000 لے لیتے، 10,000 کے بجائے 8,000 روپیہ لے لیتے، تھوڑا کم کر دیتے، یہ نیکی کا کام تھا۔ ٹائم دے دینا یہ بھی نیکی تھا، لیکن اس آدمی نے قسم کھا لیا اللہ کی قسم میں نیکی کرنے والا ہوں۔ کہاں گئے وہ صحابی؟ اب وہ بیچارے دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے ہیں، صحابہ تھے، کاٹو تو خون نہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بولنے کی نوبت ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہا، کہاں گیا وہ قسم کھا کے کہنے والا کہ میں نیکی نہیں کروں گا؟ اس نے صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں، وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ حَبَّ، اللہ کے رسول وہ ہمارا بھائی ہے جس کو میں نے قرض دیا تھا، جو چاہے میں اس پہ ایگری ہوں، وہ جو چاہے نا، وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ حَبَّ، جو ہمارا بھائی چاہے میں اس پہ راضی ہوں، جو پسند کرے، اگر وہ بولے کچھ نہیں دوں گا تو کچھ بھی نہیں چاہیے ہم کو۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہنے کا مطلب یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کی آواز سن کے، جھگڑے کی آواز سن کر کے جانے تو لڑنے دو، ہمارا کیا، ہمارا گھر تو سیف ہے، ہم تو اپنی بیوی کے ساتھ، ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ، ہمارا کیا ہے، لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کا ٹائم تھا، گھر سے نکلے اور فوراً دونوں صحابہ کرام کے درمیان صلح کرایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ لحاظ رکھتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ آدمی جو اپنے قرض میں سے تھوڑا سا بھی کم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میری نہیں چلے گی، میرا بڑا بھائی جو چاہے گا میں اس پہ ایگری ہوں، اگر وہ کچھ بھی بولے گا کچھ نہیں دوں گا تو کچھ بھی نہیں لینے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کے ذریعے سے بتایا۔ اور آپ سوچتے ہوں گے یہ تو گھر کے بازو میں تھا، سونے میں آرام نہیں، ڈسٹرب ہو رہا تھا، اس لیے جا کے ہمارے گھر کے بازو میں کوئی لڑے گا تو کیا کریں گے؟ پہلے دروازہ، پھر کھڑکی، پھر اس کے بعد وہ کچھ اگر موبائل وغیرہ سن لیں تو آواز اندر تیز کر لیں گے تاکہ باہر کی آواز اندر آئے نہ۔ اللہ کرے بس اسی پہ اکتفا کرے تو غنیمت ہے، ہم اسی پہ اکتفا نہیں کرتے، کم لوگ اکتفا کرتے ہیں، باقی لوگ کیا کرتے، کھڑکی کھولتے، دروازہ کھولتے اور دیکھتے کون طاقتور ہے، اپنا کون ہے، کس سے ہم کو تھوڑا وابستہ ہے، یعنی فائدہ ہے، کون ہمارا اپنا ہے، کون ہمارا اپنا پرایا ہے، یہ سب چیک کرنے کے بعد اس کے بعد جا کے پہنچ جاتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے۔ اور آگ اگر بجھنے والی تھی تو آگ کے اندر الاؤ ڈال دیتے، اس کو اور زیادہ بھڑکا دیتے میرے بھائیوں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تھے، قباء
قبا ایک شہر ہے نا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنایا تھا، مسجد قبا، وہاں بنی عمرو کے قبیلے کے اندر لڑائی ہو گئی، تکرار ہو گئی، اور یعنی لڑائی جھگڑا اختلاف اتنا شدید ہو گیا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے، پتھر تک کی نوبت آ گئی، پتھر بازی کی نوبت آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اور ایسا نہیں کہ مسجد کے بازو میں تھا، قبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں اناؤنس کیا، صحابہ جلدی جلدی ہمارے ساتھ اٹھو، سب کام دھام بند کرو، چلو ہمارے ساتھ، کچھ صحابہ ہمارے ساتھ چلو ذرا، ہمارے بھائی لڑنے کے اوپر آ گئے، لڑائی جھگڑا ان میں ہو گیا، اختلافات پیدا ہو گیا، ان اختلافات کو ختم کرنا ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اور قبیلے عمرو، جو عمرو قبیلہ مشہور قبیلہ ہے، عمرو بن عوف، اس قبیلے کے اندر جو لڑائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں فریق کو سمجھانے لگے، دونوں پارٹیوں کو سمجھانے لگے، ان کے معاملات کو ٹھنڈا کرنے لگے، اتنا صلح صفائی میں ٹائم لگ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اس میں منہمک ہو گئے کہ یہاں مدینہ کے اندر نماز کا ٹائم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ٹائم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجھل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے اندر نماز کا ٹائم ہوا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا اللہ کے رسول ہم تو ہے ہی نہیں، مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں، قبا چلے گئے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، کس کے پاس بھاگتے ہو گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، ابوبکر اب نماز پڑھائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ کہے ابوبکر نماز کا ٹائم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، آپ چلیے نماز پڑھائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی بلال اگر تم چاہتے ہو تو میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نماز پڑھانے لگے، اور اسی بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے۔ عرض کرنے کا مطلب میرے بھائی لمبی روایت، عرض کرنے کا مطلب یہ کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا دور دراز علاقے میں آپ کو لگا کہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی آپس میں لڑنے لگ گئے ہیں، ان میں اختلاف ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے ایسا نہیں ہمارے طرف، ارے وہ لڑنے دو، ان کا کیا معاملہ ہے، ہم تو بہت دور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کا لحاظ رکھا، اللہ نے کہا کہ جب یعنی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو مسلمان آپس میں لڑنے لگ جائے تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، دیکھنے والوں تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، سننے والوں تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آنکھوں کو بند مت کرو، کان میں انگلیاں نہ ڈالو، بلکہ کیا کرو، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، جتنا تم صلح کرانے کی کوشش کر سکتے ہو اس کوشش کو کرو، اللہ رب العالمین دونوں کے اندر صلح کرائے گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ اسی کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے اندر گئے اور وہاں صلح صفائی کرا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اور یہی نہیں میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح صفائی کی اہمیت کتنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، کہ دو بھائیوں کے بیچ میں، دو خاندانوں کے بیچ میں، دو لڑائی کرنے والوں کے بیچ میں اگر صلح صفائی کے لیے صلح صفائی کرانے کے لیے اگر جھوٹ کا بھی سہارا لینا پڑے، لے لو جھوٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جھوٹا آدمی نہیں لکھا جائے گا، یعنی اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے، ایک قبیلے کی بیجا تعریف دوسرے قبیلے سے، دوسرے قبیلے کی تعریف اس کے منہ پہ ایسا کیا جائے، اور وہ قبیلہ والا تو یار آپ کی بڑی عزت کرتا تھا، آپ کا بڑا احترام کرتا تھا، اور اس کے پاس گئے تو اس کی تعریف، اس کے بارے میں حسن ظن قائم کریں، اور اس طرح اگر جھوٹا آدمی جھوٹ بول لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ گناہ نہیں ہے، وہ اسلام جو گناہ یعنی جھوٹ بولنے کو بہت بڑا پاپ سمجھتا ہے اور بڑے گناہوں میں سے جھوٹ کو شمار کرتا ہے، صلح کے ٹائم پہ، اصلاح کے ٹائم پہ، دلوں کو جوڑنے کے ٹائم پہ وہ جھوٹ کی اجازت دے دیتا ہے۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر صلح کرانے کی اہمیت کیا ہے، کہ اگر آدمی کو جھوٹ کا بھی سہارا لینا پڑے تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دیا ہے۔ طریقے اصلاح کیا ہے، صلح کرنے کا طریقہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ بس اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات آیت نمبر 9 کے اندر جو ارشاد فرمایا، وہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، صلح کرانے کے لیے گئے، دونوں ایک دم آپے سے باہر ہیں، آپ صلح کرانے کے لیے گئے اور آپ کی ایک نے بات مان لیا، لڑائی جھگڑا ختم کرنے کی نیت کر لیا، لیکن دوسرا ایک دم آپے سے باہر ہے، وہ کنٹرول نہیں اپنے آپ پر کر رہا ہے اور وہ ظلم و زیادتی پر اتارو ہے، تو اللہ رب نے بیان فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر ان دونوں لڑائی کرنے والوں میں سے ایک سرکشی پر آ جائے، ظلم و زیادتی پر آ جائے، دوسرے کے اوپر اور یعنی صلح صفائی کرا کے شریعت کے اعتبار سے صلح صفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو آدمی سرکشی کر رہا ہے نا، جو پارٹی لڑائی پر اتارو ہے، وہ صلح صفائی کرنا نہیں چاہتا ہے، سارے کے سارے مسلمانوں کو اس کے خلاف ہو جانا چاہیے، سارے، وہ اپنا ہو، پرایا ہو، سگا ہو، یعنی سگا ہو، سگا نہ ہو،
جان کا ہو انجان کا ہو، جو بھی ہو، سرکشی جو بھی کر رہا ہے، صلح صفائی کرنے کے لیے جو بھی تیار نہیں، سارے لوگوں کو اس کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے حتی تفیء الی امر اللہ، اس وقت تک خلاف کھڑے رہو، اس تک اس سے لڑتے رہو جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے شریعت کے اعتبار سے صلح صفائی کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑا ختم کر کے پیار و محبت کے ساتھ رہنے کے لیے طے نہیں کر لیتا ہے۔ حتی تفیء الی امر اللہ فإن فات، اور اگر دونوں آپس میں صلح صفائی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو فأصلحوا بینہما بالعدل، تو انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ یہ بار بار انصاف کے ساتھ صلح کرا دو میرے بھائیو۔ اس کی وجہ اس لیے ہے نا کیونکہ بہت سارے مواقع ایسے آ سکتے ہیں کہ آدمی سوچے اس سے تو میری جمتی نہیں تھی، آج اس سے لڑائی ہو گئی ہے، تو اب دل کا بھڑاس نکالنے کے لیے اس کو ختم کرنا ہے، اس کا نقصان پہنچانا ہے، بیجا طور سے کسی دوسرے کا سپورٹ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا یعنی صلح کرانے کے ٹائم پہ انصاف کا دامن، عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان دونوں لڑائی جھگڑا کرنے والوں میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ، اور انصاف کیا کرو، ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو صلح صفائی میں یہ نہیں کہ اپنے خاندان کا عصبیت اسلام میں نہیں ہے، بیجا تعصب اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں اپنا پرایا نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ظلم کون کر رہا ہے اور مظلوم کون بن رہا ہے، ہمیں اس کی رعایت کرنا، حق اور باطل کو دیکھ کر کے حق اور باطل کی بنیاد پر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہی در حقیقت انصاف ہے۔ اور جو آدمی انصاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن جہاں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سب سے پہلا نمبر امام عادل، انصاف کرنے والے بادشاہ کا ہوگا۔ انصاف ایک ایسی چیز ہے، انصاف ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر انصاف کرنے والے ہیں، ہم میں سے ہر ایک انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ باپ ہے، اولاد میں انصاف کرنا ہے، استاد ہے یعنی شاگردوں میں انصاف کرنا ہے، کمپنی کا منیجر ہے یعنی ماتحتوں ورکر میں انصاف کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ سب کام صرف جج اور قاضی کا ہے، ہر آدمی کا لیول الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن انصاف کا ذمہ دار ہر آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی انصاف کرے گا دنیا کے اندر، قیامت کے دن وہ رحمان کے دائنے سائیڈ میں نور کے ممبروں پہ ہوگا، اور رحمان کے دونوں سائیڈ سیدھے ہیں، دونوں سائیڈ یعنی رائٹ ہے، دائنا ہے اللہ رب العالمین کا۔ اللہ رب العالمین کے دائنے سائیڈ میں وہ کھڑا ہوگا، نور کے ممبروں پہ ہوگا، اور وہ اللہ رب العالمین کے اس نور کے ممبر پر دیکھ کر کے فرشتے بھی رش کریں گے، اور نیک لوگ بھی کہیں گے کاش ہم بھی ہوتے۔ اور ہم جانتے ہیں انبیاء کرام ظلم کرنے والے نہیں، انبیاء کرام بھی اس کے حقدار بنیں گے۔ میرے بھائیوں، خلاصے کلام یہ جمعہ کے خطبے کا لب لباب یہ میرے بھائیوں کہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر، پڑوس میں، مسلم محلوں میں جب بھی ہم اور آپ لڑائی دیکھیں، اپنے کارخانوں کے اندر جب کام کرنے والوں میں لڑائی جھگڑا دیکھیں، تو اللہ کے واسطے اپنی ذمہ داری نہ بھولیں، اپنی ذمہ داری نہ بھولیں۔ ہم کہیں ورکر ہیں، 10 لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں، 20 لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہمارا محلہ، ہمارا سوسائٹی ہے، ہمارا سماج، ہمارا خاندان، یہ سب کی اصلاح کرنا، سب کے درمیان پیار و محبت کے بیج ڈالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو ہم ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا، اگر دوسرے کے گھر میں آپ چنگاری پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں آگ کا شعلہ ڈال دے گا، اور آپ پچھتائیں گے اور آپ پریشان رہیں گے، آپ کو اس کا سبب نہیں معلوم پڑے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ اللہ رب العالمین پیار و محبت کے پھول اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کے درمیان، ہم تمام مسلمانوں کے درمیان کھلائے۔ رب العالمین عداوت، نفرت، حسد، بغض سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے سینوں کو ایک دوسرے کے تعلق سے پیار و محبت سے بھر دے اللہ رب العالمین، الفت سے بھر دے، خیر خواہی اور اخوت سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم تمام بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين